السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. جی معاذ بھائی پڑھیے گا، یا کوئی اور پڑھنا چاہیں تو وہ پڑھ لیں. جی جی ابو عبداللہ صاحب پڑھیں گے. معاذ بھائی چڑھے پڑھیں. اگر عارف بھائی پڑھنا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ جی پڑھیں جی. نہیں. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ لِلَّهِ تَعَالَى عَيْنَيْنِ اثْنَتَيْنِ حَقِيقِيَّتَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى. ہاں ٹھیک ہے، حقیقیت ہی نہیں ہونا چاہیے. حقیقیتین. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت صبحات وجهه منتهى لأحرقت لأحرقت صبحات وجهه سبحات وجهه. سبحات صبحات وجه سبحات وجهه. صبحات صبحات وجهه منتهى سبحات یعنی دونوں، صبحات ہاں، دونوں مضمون ہیں. صبحات وجهه منتهى إليه بصره من بصر خلقه منتہا الیہ بصرہ من خلقہ. بصره من خلقه. آگے بھی پڑھ دیں. وأجمع أهل السنة على أن العينين اثنتان ويؤيده وَيُؤَيِّدُ ويؤيد قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدجال. وَيُؤَيِّدُهُ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الدجال انہ اعور وان ربکم لیس باعور. جزاک اللہ خیرہ. اس پہرا کے اندر ہمارا یہ اگلا عقیدہ ہے اللہ رب العزت کی آنکھوں کے بارے میں، کہ اللہ کی آنکھیں ہیں. تو ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ لِلَّهِ، اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کے لیے ہیں عینینی، دو آنکھیں، اثنتینی، دو. اب یہ پھر تاکید کے لیے کہ عام طور پہ لوگ یعنی کہ لفظ ایسے آئے ہیں، جمع کے لفظ آئے ہیں، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کی زیادہ آنکھیں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں تاکید کرتے ہوئے کہ دو ہی آنکھیں ہیں اللہ رب العزت کی، کیونکہ اسی کا اس بات ہے. حقیقیتین، حقیقتین لکھا ہوا ہے لیکن حقیقیتین یعنی حقیقیتن کی تثنیہ کیا بنتا ہے؟ حقیقیتین. اللہ تعالیٰ کے لیے دو آنکھیں ہیں اور وہ بھی حقیقی آنکھیں ہیں، یعنی یہ کوئی مجاز نہیں ہے بلکہ حقیقی ہیں. تو لقولی ہی تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا سیدنا نوح علیہ السلام کو کہ آپ کشتی بنائیں بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے سامنے، وحی کی روشنی میں. تو یہ ہے، یعنی یہ دلیل ہے کس چیز کی؟ اللہ رب العزت کے آنکھوں کی. اب آگے اگلی بات ہے کہ دو آنکھیں ہیں تو پھر یہاں آیونی نہ کیوں کہا گیا ہے، جمع کیوں بولا گیا ہے؟ تو پہلے یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں. اہل سنہ والجماعت کا اس کے اوپر اجماع ہے، اور یہ اجماع
میں آپ کو حوالہ لکھوا دوں اس کا اجماع کا، کہ امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ، امام ابو الحسن یہ اہل سنہ کے بڑے چوٹی کے امام ہے۔ یہ جو اشاعرہ کا عقیدہ ہے نا، پہلے یہ اشعری تھے، یعنی ان کا عقیدہ پہلے صحیح نہیں تھا، بعد میں انہوں نے توبہ کر لی اور پھر اپنا رجوع نامہ بھی لکھا اور اپنی کتاب کے اندر پھر اہل سنہ والا عقیدہ لکھا۔ تو وہ ظالموں نے جو اشاعرہ ہیں، پھر انہوں نے ان کا سابقہ عقیدہ اور اس میں کچھ چیزیں ملا کر جو ہے نا، انہوں نے اس عقیدے کو اختیار کر لیا اور اسی کی وجہ سے وہ اشاعرہ کا مذہب بن گیا۔ حالانکہ امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ، جو 324 کے اندر جن کی وفات ہے، وہ طائب ہو چکے تھے۔ اگر ان کے اندر کوئی تھوڑی بہت خرابیاں تھیں تو وہ اہل سنہ کے عقیدہ پر آ چکے تھے، اور ان کی جو کتابیں ہیں وہ اس کی صراحت کرتی ہیں۔ وہ ان کی کتاب ہے مقالات الاسلامیین، مقالات الاسلامیین واختلاف المصلین، ٹھیک ہے، یعنی مسلمانوں اور نمازیوں کے اختلاف اور ان کا جو مقالہ ہے، ان کا جو عقیدہ ہے اس کا بیان۔ تو امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ نے اس میں بڑی پیاری گفتگو کی ہے، اہل سنہ کا عقیدہ الگ ذکر کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو گمراہ تھے ان کا عقیدہ بھی ذکر کیا ہے۔ تو یہ ایک جلد کے اندر چھپ چکی ہے کتاب، مختلف یعنی چھاپوں کے ساتھ۔ تو انہوں نے وہاں اہل سنہ والجماعت کا عقیدہ لکھا ہے، یعنی دو مقامات پر یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دو آنکھیں ہیں۔ مثال کے طور پر صفحہ نمبر 211 کے اوپر کہتے ہیں وقال اہل السنت و اصحاب الحدیث، کہ اہل سنہ اور اصحاب الحدیث یعنی محدثین یہ سب کہتے ہیں۔ آگے وہ درمیان میں انہ العرش علی العرش کی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کافی عقیدے ذکر کر کے بعد آگے کہتے ہیں وَأَنَّ لَهُ عَيْنَيْنِ، اور یہ بھی عقیدہ ہے اہل سنہ والجماعت کا اور محدثین کا کہ اللہ کی دو آنکھیں، اور ساتھ دلیل دی کما قال تجری بِأَعْيُنِنَا، ٹھیک ہے، یہ دلیل بھی ساتھ دی۔ اور دوسرے مقام، اسی مقام یعنی مقالات الاسلامیین کے صفحہ نمبر 200، پہلے 221 تھا اور اب 290 نمبر صفحہ، تو اس میں کیا لکھتے ہیں کہ جملۃ ما علیہ اہل الحدیث والسنتی، کہ اہل سنہ اور اہل حدیث کا جو عقیدہ ہے، اہل سنہ اور اہل حدیث کا جو عقیدہ جس پر وہ قائم ہے وہ کیا ہے؟ آگے پھر وہ لکھتے ہیں الاقرار باللہ و ملائکتی و کتبی، یہ سارا لکھنے کے بعد آخر میں آگے کہتے ہیں وَأَنَّ لَهُ عَيْنَيْنِ بِلَا كَيْفٍ، اور یہ بھی ان اصحاب الحدیث اور اہل سنہ کا عقیدہ ہے سب کا کہ اللہ کی دو آنکھیں ہیں، بلا کیفن، بغیر اس کی کیفیت بیان کیے، اس کی تفصیل، وہ کما قال تجری بِأَعْيُنِنَا، ٹھیک ہے۔ یہ وہ لکھتے ہیں 290 صفحہ نمبر پر بھی اور 211 صفحہ نمبر پر بھی۔ تو یہ حوالہ بڑا اہم ہے، نوٹ کر لیں، عام طور پہ یہ حوالہ نہیں ملتا۔ جی شیخ محترم، کتاب کا پورا نام مقالات الاسلامیین، ہاں آگے جی کیا ہاں ہے؟ جی، واختلاف المصلین، میں یہاں لکھ بھی دیتا ہوں۔ عام طور پہ یہ اسی نام سے مشہور ہے، مقالات الاسلامیین کے نام سے۔ اس کا صفحہ جی شیخ محترم، یہ التراث میں بھی ہے، موجود ہے یہ کتاب۔ 221 اور 200، کتنا بتایا تھا آپ کو؟ 290۔ 290۔ 290 لکھنا تھا جی، 221 اور 290، یہ میں نے پوسٹ کر دیا ادھر یعنی چیٹ میں۔ جی اس کا مطلب ہے اہل سنہ والجماعت کا، اب یاد رکھیں یہ اہل سنہ والجماعت کے جو اجماعی عقیدے ہیں نا، اس کے پیچھے دلائل کھڑے ہوئے ہیں۔
یعنی وہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ وہ دلائل کے اوپر انہوں نے اپنے عقیدے کو جمع کیا ہے، اس پر وہ قائم ہو گئے ہیں۔ اب اس کے مت... جو متشابہات اس کے عقیدے کے خلاف جو آئیں گی، ہم اس کو محکم کی طرف یعنی اس اجماعی عقیدہ کی طرف لوٹا دیں گے، اور اس کی جو جائز اور سائغ تعویل بنتی ہے وہ تعویل کریں گے۔ اب آگے ذرا چلتے ہیں، لقولی تعالیٰ، اب یہ دلیل ہے وسنا الفلک بأعیننا ووحینا، کہ اللہ رب العزت کی آنکھیں ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اوپر ہم نے کہا ہے کہ اثنتین آنکھیں دو ہیں، اور یہاں اعیننا جمع آیا ہے، تو یاد رکھیں کہ یہ جو جمع کا لفظ آیا ہے نا اثنتین، یہ سوری اعیننا، یہ جمع ہے نا، تو یہ تو مطابقت نہیں کھاتی، یعنی دلیل کیا دی ہے اور اس کے اوپر جو دعویٰ تھا وہ الگ ہے۔ تو مطابقت اس اعتبار سے ہے کہ یہ آیونینا جو ہے نا، یہ جمع لفظی طور پر تو جمع ہے، لیکن معنوی طور پر یہ جمع نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جس کو کہتے ہیں جمع لفظ، لفظاً لفظی جمع ہے، لیکن اس کا معنی جمع والا نہیں ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے اپنے لیے جمع متکلم کا صیغہ استعمال کیا ہے نا قرآن پاک کے میں، اب وہ مراد یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کئی ہیں، اب وہ لفظی طور پہ تو جمع ہے لیکن معنوی طور پر وہ جمع نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کتنی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، جمع متکلم کا صیغہ، اور تو وہاں ہم کیا کہیں گے کہ یہ جمع لفظی ہے، جمع معنوی نہیں ہے۔ وہ جمع جو لفظی ہوتی ہے وہ تعظیم و اکرام کے لیے ہوتی ہے، یہ عرب کے ہمارے اردو کے اندر بھی ہوتی ہے نا، ہم نے ایسا یعنی ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم کہتے ہیں ہم اس سے مراد اللہ کہ میرا اپنا ہوتا ہے، یا ہم کہتے ہیں کہ آپ، یہ اردو کے اندر ہے، تو یہ جمع لفظی ہے، جمع معنوی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ جو دو آنکھوں کا ثبوت یہ اتفاق اور اجماع ہے، اور یہاں جو یعنی لفظ استعمال ہوا ہے جمع کا، یہ یعنی عرب لغت کے اندر اس کے کئی ایک یعنی ایسا لفظ کہ جو لفظی جمع ہو اور معنوی طور پہ جمع نہ ہو، اس کا مقصد کئی مرتبہ ہوتا ہے تعظیم کا، ٹھیک ہے؟ تعظیم مقصود ہو تو اس کے لیے پھر جمع کا لفظ بھی بول دیا جاتا ہے۔ تو یہاں اور اس کی دلیل کیا ہے کہ جمع کا بِآیُنِ نا، اب نا جمع متکلم کیا ہے کہ ہماری آنکھوں، تو جہاں مضاف الیہ ہے وہ بھی جمع ہے اور پھر مضاف بھی جمع ہے، تو یہ ایک اس کے اوپر قرینہ ہے کہ یہاں تعظیم کے لیے ہے، کیونکہ یہاں نا اللہ رب العزت نے اپنے طرف منسوب کیا ہے، اپنے متعلق نا کے ساتھ جو ہے نا وہ نون الف نا، یعنی جو جمع متکلم ہوتا ہے، تو یہ نا کا لفظ یہ دلالت کرتا ہے کہ یہ تعظیم کے لیے، اور اس کی طرف جو مضاف ہونے والی شے ہے وہ بھی تعظیم کے لیے، تو لہذا یہاں مقصود محض آنکھوں کی خبر دینا ہے کہ ہماری آنکھوں، اب آنکھیں کتنی ہیں یہ یہاں مقصود نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آنکھیں کتنی ہیں یہ یہاں مقصود نہیں ہے، یعنی مضاف کو معظم کرنا، مضاف کی تعظیم بیان کرنا، یہ مقصود ہے۔ تو تجریب آیونینا کا مطلب کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دو ہی آنکھیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی آنکھیں، اب یہ آنکھیں کتنی ہیں یہ الگ بات ہے، یہاں مقصود کیا ہے، یعنی معنی مقصود نہیں ہے یہاں، لفظ مقصود ہے، سوری لفظ مقصود نہیں ہے یہاں، سوری معنی مقصود نہیں ہے یہاں پہ، لفظ مقصود ہے، ٹھیک ہے؟ جمع لفظی ہے، جمع مان بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ کسی کو کوئی سوال؟ تو تجری بِأَعْيُنِنَا، وہ ہماری آنکھوں بھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے آنکھ کو اس بات کیا، یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آنکھیں ہیں، اب دو ہیں اور حقیقی ہیں، اس کے اوپر دلائل ابھی باقی ہیں۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے فرمان بیان کیا کہ حجابہ النور، کہ اللہ کا حجاب وہ نور ہے، یعنی حجاب اللہ تعالیٰ نے اپنے اور مخلوق کے درمیان حجاب رکھا ہے، پردہ رکھا ہے، تو یہ نور کا پردہ ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ اللہ رب العزت کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے، یہ پہلے یاد، کیونکہ پردہ وہ نور کا پردہ ہے، وہ اللہ کے ساتھ ملا ہوا ہونا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ مخلوق اور بندوں کے درمیان ایک حجاب ہے، اور وہ حجاب نور کا ہے، یہ نور کوئی معمولی نور نہیں ہے، بہت بڑا نور ہے، اتنا بڑا کہ اس کا کوئی بندہ مشاہدہ نہیں کر سکتا، اس کو کوئی ذہن میں اس کی نظیر ہی پیدا نہیں کر سکتا، بہت بڑا، اس قدر ہے، اس قدر ہے
اگر اللہ تعالیٰ وہ پردے ہٹا دے، لو کشفہ، اگر اللہ رب العزت اس نور کو ہٹا دے، کہ اس نور کو اللہ تعالیٰ ہٹا دے، یعنی مخلوق اور خالق کے درمیان وہ جو پردہ ہے وہ ختم کر دے اللہ تعالیٰ، تو لأحرقت، تو وہ لأحرقت سبحات وجہہ، تو اللہ کے چہرے کی جو جلال ہے، اللہ کے چہرے کے جو جلال ہے نا، جو عظمت ہے، وہ جلا دے، لأحرقت، تو جلا دے، سبحات وجہہ، اللہ کے چہرے کے جلال، ٹھیک ہے؟ تو کس کو جلا دے، کتنا جلا دے؟ من تہا الیہ بصرہ من خلقہ، اتنی انتہا کو جلا دے کہ جہاں تک پہنچتی ہے، منتہا الیہ، جہاں تک پہنچتی ہے، بصرہ، اللہ کی آنکھ، اللہ کی نظر جہاں تک پہنچتی ہے، من خلقی، اپنی مخلوق میں سے، یعنی اللہ کی گویا اللہ تعالیٰ کی نظر کی تو کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن یہاں مراد اللہ کے نظر کی انتہا بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ مخلوق جہاں تک اللہ کی مخلوق ہے، مقصود یہ ہے کہ جہاں تک بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ وہاں تک ہر چیز کو جلا دے، یعنی اللہ کے چہرے کی جو جلال ہے، جو اللہ کے چہرے کی جو کیا لیں آپ، ایسا کوئی لفظ اب نہیں بول سکتے کہ جو عام ہم اپنے چہروں کے بارے میں بولتے ہیں، سبحات کا معنی عظمت اور جلال ہی کیا جاتا ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ وہ نور جو مخلوق اور خالق کے درمیان حائل ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس کو ہٹا دے نا، تو اللہ کے چہرے کے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے چہرے کا جلال اور عظمت، وہ ہر چیز کو جلا دے، یعنی جہاں تک اللہ کی بصر، اللہ کی نظر پہنچتی ہے مخلوق میں سے، یعنی مخلوق کی ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ، وہ چاہے وہ پہاڑ آتے ہیں، ہر چیز جل کے راکھ ہو جائے، کیونکہ اللہ رب العزت کی جو نور ہے وہ اس قدر، یعنی برداشت نہیں کوئی کر سکتا دنیا کے اندر، تو اب اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی جو بصر ہے اس کی انتہا اس طرح مخلوق کی انتہا ہوتی ہے، کہ ہماری آنکھ جو ہے نا وہ ایک مسافت، خاص مسافت تک دیکھ سکتی ہے، کسی کی کم، کسی کی زیادہ، لیکن اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے کہ بھی وہ 2 کلومیٹر، 3 کلومیٹر، زیادہ سے زیادہ 4 کلومیٹر کر لیں، اتنی دور تک کسی کی آنکھ جو ہے نا وہ جتنی بھی تیز ہو دیکھ سکتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی آنکھ کی انتہا نہیں ہے۔ اب یہاں جو مقصود ہے کہ انتہا، اللہ تعالیٰ نے جو یہاں لفظ بولا ہے نا النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ مقصود یہ ہے کہ جو مخلوق جتنی بھی ہے، یعنی ساری کی ساری مخلوق اللہ رب العزت کے نور عظیم سے جل جائے، اگر اللہ تعالیٰ اپنا پردہ ہٹا دے، جس پردے سے اللہ تعالیٰ نے حجاب بنایا ہوا ہے اپنے مخلوق کے درمیان، تو تو اللہ کے چہرے کا جو نور ہے، جو اللہ کے چہروں کی روشنی ہے، اس سے ہر وہ چیز جل جائے گی جو اللہ کی مخلوق ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ اللہ رب یعنی کیا ہی بہترین مثال بیان کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اللہ رب العزت کی نظر، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، یعنی اللہ کی نظر ہے، آنکھ ہے، اور یہ آنکھ حقیقی ہے، تبھی تو فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ کی جہاں تک اللہ کی نظر جاتی ہے وہاں تک، مطلب کہ ساری مخلوقات، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نظر سے کوئی چیز بھی اوجھل نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی وہ نظر حقیقی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی جو آنکھیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ آنکھوں سے دیکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ آنکھوں کا لفظ جو ہے نا وہ دیکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، حقیقی معنی اس کا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اب وہ دیکھنا اللہ رب العزت کا بغیر کیفیت کی ہم تسلیم کریں گے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کی صرف آنکھیں ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھتا نہیں ہے اس سے، تو پھر یہ نقص ہوگا، تو اللہ کے لیے نقص ہم نہیں بیان کر سکتے، تو یہاں لہٰذا ثابت ہوا کہ اللہ رب العزت کی آنکھیں ہیں، اور وہ حقیقی آنکھیں ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی آگے جی، یہاں تک سمجھ آ گئی یہ سب کو؟ اچھا، یہ جو حدیث ہے اس کا حوالہ بھی آپ ذرا لکھ لیں، یہ حدیث کا حوالہ لکھ لیں، صحیح مسلم، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے یہ مروی ہے، تو صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 100
179, 179। शेख मोहतरम, यहाँ एक और हवाला भी लिखा हुआ है, 293 नंबर, 293। कहाँ जी? ये जो है इसी हदीस का जो हवाला है ना, वो 293 भी लिखा हुआ है। वो असल में नंबरिंग होती है ना, मैंने पहले अर्ज किया था। हाँ बिल्कुल, वो शेख मोहतरम से मुस्लिम की नंबर है। सही मुस्लिम की मैं आपको ना, शेख मोहतरम, आपने नंबर कौन सा लिखा है? ये ना, एक मिनट मैं बताता हूँ, सॉरी, किताब मेरे पास गलत सिलेक्ट होगी, भी बताता हूँ। अच्छा, जी सही मुस्लिम के अंदर, जी ये जो होता है ना दरमियान में जो ब्रैकेट के अंदर नंबर होता है, ये असल नंबर होता है, याद रखें। मैं आपको फिर दिखा देता हूँ इधर स्क्रीन के अंदर। ये देखें, ये जो ब्रैकेट के अंदर नंबर होता है ना, ये असल नंबर होता है सही मुस्लिम का। एक जो साइड पे नंबर जी होता है, ठीक। ये सही मुस्लिम का असल नंबर नहीं होता, ये तो होता है रवायत नंबर, यानी जो सनद नंबर होता है। ठीक है। जी ठीक है। तो ठीक है ये जो शेख। नंबर है, अब इसका फायदा ये होता है कि इसमें जो अगर तरीक ज्यादा भी हो ना, तो वो नंबर एक ही चलता है। अब देखें, ये बाब है ना, कौली ताला, कौली अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्नल्लाह ला यनामु फी कौली हिजाब वन नूर। आगे आई है पहली रिवायत, इसका नंबर क्या आया है? साइड वाला नंबर आया है 293। और इधर क्या आया है? अब ये जो नंबर होता है ना 293, ये नंबर है किताब का नंबर। अब ये किताब कौन सी है? ये किताब है जनाब किताबुल ईमान। अब ये किताबुल ईमान की रिवायत नंबर 293 है। ठीक है। तो और ये नंबर जो होता है ये चलता है, नहीं ये किताबुल ईमान की नहीं है, ये मुतलक मेरा ख्याल है शायद। हाँ नहीं, ये किताबुल ईमान यानी किताब, हर किताब का जो साइड वाला जो नंबर चल रहा है ना, वो है उस किताब का नंबर, वो उस किताब का नंबर चलता है। और जो दरमियान वाला नंबर है ये वाला, ये है हदीस नंबर, यानी हदीस की आगे फिर संख्या कई हो सकती हैं, 10 10 हदीसें भी एक ही नंबर पर आ सकती हैं। अब मिसाल देता हूँ कि ये हदीस है ना, अब देखें, अ, यहाँ से पहली हदीस ये शुरू हो रही है, पहली रवायत, यानी इसकी सनद। अब ये 179 नंबर आया है, 179, ये 293 है। आगे चलेंगे तो 294 हो गया, और ये 179 ही है, क्योंकि इसकी सनद आई है, अलग सनद जिक्र कर दी इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने। और आगे फिर 179 ही है, लेकिन इधर 295 हो गया है। रवायत ये वही है बिल्कुल, अल्फाज के इख्तिलाफ के साथ। अब ये यानी तीन चार रवायतें आई हैं, तीन चार रवायतें एक ही नंबर पे आई हैं, तो मतलब असल हदीस वो एक ही है, बाकी उसके सनद के अंदर और उसके मतन के अंदर थोड़ा बहुत जो इख्तिलाफ होता है वो जिक्र कर देते हैं। तो ये है, ये पहले भी वैसे हमारी बात हो चुकी थी सही मुस्लिम वाले पीरियड में पहले। तो एक तो ये बात होगी। दूसरा जो है ना, आपके पास शायद दारुस्सलाम का जो मतबू नुस्खा होता है ना, मतबू नुस्खा सही मुस्लिम का, या जो दारुस्सलाम वाले ने ये 6 जिल्द 6 छापी हैं, स्याह सित्ता, तो उसके अंदर एक नंबर और होता है। एक नंबर उनके अंदर, उनके साथ, अब इधर तो लिखे हो ना 2 नंबर, उधर एक नंबर और भी है। वो नंबर चलता जी है शेख। संदों का। ठीक है। वो नंबर चलता है संदों का। वो संदों का नंबर क्या होता है, यानी किताब के, अब ये तो है ना नंबर ये वाला, किताबुल ईमान, किताबुल ईमान, और हर किताब के बाद ये नंबर 0 से 1 से शुरू हो जाएगा। फिर किताबुल ईमान के बाद अगर किताबुल सलात आती तो नंबर 1 से शुरू हो जाएगा। लेकिन सही मुस्लिम वाला जो नुस्खा मतबूआ है ना, दारुस्सलाम वाला, अरबी वाला, उसके अंदर फिर ये होता है कि एक नंबर और दरमियान में होता है। यहाँ पहले यहाँ होता है, यहाँ यहाँ होता है, किसी एक जगह पे होता है। उसमें फिर शुरू से लेकर किताब के आगाज से लेकर किताब की इंतहा तक नंबरिंग चलती है, संदों की नंबरिंग चलती है।
ٹھیک ہے، فرض کیا یہاں تک، اب روایتیں تو 179 ہوئی ہیں، ہو سکتا ہے پیچھے سندیں جناب، فرض کیا، فرض کر رہا ہوں کہ 200 سندیں ہو جائیں یا 300 سندیں ہو جائیں، تو وہاں 301 302 303 آگے چلتا جائے گا کیا؟ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ صحیح مسلم کے اندر بغیر تکرار کے کتنی حدیثیں ہیں؟ اب یہ دیکھیں ذرا، بغیر تکرار کے یہ حدیثیں ہیں صحیح مسلم کے اندر 3033، 3033، یہ بغیر تکرار کے ہیں، یعنی اگر اس تکرار کو ختم کریں تو یہ نمبر، اتنی حدیثیں ہیں ٹوٹل۔ اگر اس کے اندر تکرار شروع کریں، تکرار سے میری مراد اس کی سندیں ہیں، تکرار سے میری مراد دوبارہ روایت آنا وہ نہیں ہے، تکرار سے مراد کہ ایک ہی روایت کی اگر زیادہ زیادہ سندیں ہیں تو وہ ایک ہی روایت شمار کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ 3032 ہے نا، تو یہ بھی 3032 ہی ہے، لیکن یہ روایت نمبر ادھر 33 آیا ہے، کیونکہ اس کتاب کی جو آخری کتاب ہے صحیح مسلم کی، اس کے اندر یہ روایت نمبر 33 آیا ہے، حدیث نمبر 33 ہے، یہ سند نمبر۔ تو جب پھر صحیح مسلم والا مطبوعہ نسخہ جب آپ دیکھیں گے نا، تو یہاں پہ نمبر 3 ہوں گے، ان میں سے یہ چھوٹا نمبر ہے 3032، تو وہ جو سندیں اگر اکٹھی کی جائیں گے وہ میرا خیال وہ بھی 7-8 ہزار بنتی ہیں میرا خیال، جا کے اتنی بنے گی، 7600 کچھ، 7600۔ میرا خیال ہے 7666 ہے۔ ہاں جی، پھر یہ تقریباً اتنی ہے۔ صحیح بخاری کی تو ہے نا 7562 یا 63 ہے میرا خیال، صحیح مسلم کی بھی اتنی کتنے بنتی ہیں جا کے۔ پھر بس یہ ذرا تھوڑا سا اور کیا کریں کہ جب کوئی نمبر دیا جاتا ہے نا صحیح مسلم کا، یہ اصل نمبر ہوتا ہے، یاد رکھیں، اصل نمبر جو عام طور پہ عربی کتابوں میں دیا جاتا ہے وہ یہ والا نمبر ہوتا ہے، وہ سندوں والا نمبر نہیں ہوتا۔ تو عام طور پہ لوگوں کو یہ بہت بڑی غلطی لگتی ہے جب وہ ری چیک کرتے ہیں اور پھر ان کو وہ ملتی نہیں ہے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں حوالہ غلط دکھا دیا گیا ہے، تو حوالہ غلط نہیں ہوتا، حوالہ صحیح ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ سرچ کریں گے نا، مثلا ترجمے والی صحیح مسلم کا نمبر سرچ کریں گے گوگل سے، تو آپ کو وہ دو طرح کے نمبر دے گا، یہ میں نے پہلے بھی ایک بار چیک کر کے بتایا تھا، وہ دو طرح کے نمبر دیتا ہے، تو آپ نے وہ دیکھنا ہے کہ ہمارا مقصود نمبر کون سا ہے۔ جو آ، میرا خیال ہے جو دارالسلام والے نمبر دیتے ہیں نا، وہ یہ والا ہی نمبر دیتے ہیں، یعنی جو چھوٹا نمبر ہوتا ہے، اور جو عام دوسرے کتاب کی چھاپی ہوئی ہے جنہوں نے، وہ جو نمبر دیتے ہیں وہ بڑا نمبر دے دیتے ہیں، تو جس سے پھر جو ہے نا پہچاننا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کو ذرا نا بڑے غور سے انشاءاللہ، اس بس وقت لگانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری زندگی کا کام دیتی ہیں، ٹھیک ہے؟ بارک اللہ۔ جزاک اللہ اچھا خیر۔ جی، یہی شیخ محترم ایک چیز بھول گئی تھی چلے الحمدللہ یہ دوبارہ رپیٹ ہو گئی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ آگے جی، فیک۔ آگے کہتے ہیں وَأَجْمَعَ أَهْلُ السُّنَّةِ عَلَىٰ أَنَّ الْعَيْنَيْنِ اثْنَتَانِ، کہتے ہیں اہل سنت کا اجماع ہے کہ آنکھیں کتنی ہیں اللہ تعالیٰ کی؟ دو آنکھیں ہیں۔ تو اور جس طرح ہم نے اجماع لکھوا دیا ہے آپ کے سامنے، نوٹ کروا دیا ہے کہ وہ ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کا، اور یہ 324 ہے کہ ان کے اندر وفات ہے، اور بھی کئی علماء نے جو ہے نا وہ نقل کیا ہے، اور یہ جو اجماع ہے انہوں نے کچھ آثار کے اوپر بنیاد اس کی بنائی ہے، جس کی طرف اشارہ پھر انہوں نے بھی کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ وَيُؤَيِّدُهُ، اس کی تائید، اس اجماع کی تائید ہوتی ہے قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الدجال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے کہ جو آپ نے دجال کے بارے میں فرمایا تھا کہ انہ اعور، کہ یہ دجال کانا ہے، وان ربکم لیس باعور، اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، تمہارا رب کی آنکھ میں نقص نہیں ہے۔ تو یہ روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح یہ روایت تفصیلی روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 7131، 7131 نمبر، اور صحیح مسلم کے اندر 2933 نمبر، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ، یہ حدیث ہم نے صحیح بخاری میں پڑھی تھی غالباً، نہیں پڑھی، کتاب الفتن صحیح بخاری کا ہم نے نہیں پڑھا۔ تو
صحیح مسلم کے اندر بھی صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے بارے میں کہ انہ اعور. اب اس سے استدلال کیسے بنتا ہے؟ دراصل اس میں تھوڑی سی تفصیل سمجھی جائے تو یہ ہمیں بڑی بین دلیل لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں. وہ اس طرح کہ دجال آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ انسانوں میں سے ایک انسان ہے، یعنی بنو آدم میں سے ہے. یہ اسے اللہ تعالیٰ آخری زمانے میں مبعوث کرے گا، اور یہ اس کو بڑی ہی اللہ رب العزت نے طاقت دی ہوگی جس کی وجہ سے وہ لوگوں کو گمراہ کرے گا. ایک کیونکہ ایک فتنہ ہے نا، یہ فتنہ ایک پٹھی کی مانند ہوتا ہے کہ جو لوگوں کے ایمان کی جانچ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی کونی قدری مصلحت کے تحت اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے نا نازل کرنا، خارج کرنا ہے، نکالنا ہے لوگوں کے لیے، اور لوگوں کے ایمان کے فیصلے ہوں گے، اور یہ بارش کے کنٹرول میں اللہ تعالیٰ دے گا ایک وقت تک، اور بلکہ زندگی موت کے بھی ایک حد تک ان کے اس کے کنٹرول میں دے گا. یہ اس کو یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کو کوئی اللہ نے اختیارات دیے ہوں گے ایسے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے لوگوں کے ایمان کی جانچ کروائے گا، لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرے گا، لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کرے گا. تو اب دیکھیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ نے فرمایا نا کہ پہلی ہر امت نے دجال سے ڈرایا ہے، اور میں تمہیں ڈراتا ہوں اور میں تمہیں کوئی خاص تفصیل بیان کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان تفصیلوں کے اندر آپ نے پھر بتایا کہ دجال اس طرح کا ہوگا، اس طرح کا ہوگا، گدھے پر آئے گا، وہ کانا ہوگا، اس کے جو ہے نا ماتھے پر کافر لکھا ہوا ہوگا. آپ نے کچھ نشانیاں بتائیں، اور اس میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی کہ انہ آور، کہ یہ جو دجال ہے یہ آور ہوگا، یعنی جس کی ایک آنکھ، اب اس میں اختلاف ہے کہ دائیں آنکھ اس کی خراب ہوگی یا بائیں آنکھ خراب ہوگی، بہرحال جو بھی ہوگی ایک آنکھ تو اس کی خراب ہوگی. اور وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، جبکہ تمہارا، کیونکہ وہ دعویٰ کرے گا نا، دجال شروع میں دعویٰ کرے گا نبوت کا، کہ حدیث کے اندر اس کی تائید ملتی ہے. تو شروع میں دعویٰ کرے گا وہ نبوت کا، بعد میں پھر وہ یکے بعد دیگرے وہ خود کو خدا کا دعوے دار قرار دے گا. بنیاد اس کی کیا ہوگی کہ دیکھو میرے پاس یہ کنٹرول ہے، تو لہٰذا میں معبود ہوں تمہارا، تم مجھ سے مانگو، ٹھیک ہے، یا میں تمہاری مشکل حل کر سکتا ہوں، تم مجھے اپنا مشکل کشا مان لو، اور مجھے اپنا بگڑی بنانے والا مجھے مان لو. یعنی وہ خدائی اختیارات کو اپنی طرف منسوب کر کے اپنے آپ کو خدا کہلوائے گا، اور یہ اللہ رب العزت کی کونی قدری مصلحت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے یہ ہونے دے گا. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فارق بتایا کہ آپ کے لیے علامت یہ ہے کہ تمہارا رب آور نہیں ہے، وہ آور ہے. تو اگر کوئی اور، اگر یعنی آور، کیونکہ دجال کی تو دو ہی آنکھیں ہوں گی، ایک میں نقص ہوگا اور ایک میں نقص نہیں ہوگا. تو اگر اللہ رب العزت کی دو آنکھیں نہ ہوتی، تین یا چار یا آنکھیں ہوتی یا ایک زیادہ ہوتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فارق نہ بتاتے، کیونکہ دجال کی دو آنکھیں ہیں اور ان میں سے ایک میں نقص ہے، تو اللہ کی دو آنکھیں ہی ہیں، اس میں نقص نہیں ہے. یعنی اللہ رب العزت نقص سے پاک ہے آنکھوں کے اندر. تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تین آنکھیں ہوتی اور آپ یہ کہتے کہ دجال کی آنکھوں میں تو نقص ہے اور اللہ کی آنکھ میں اللہ کی آنکھ میں نقص نہیں ہے، تو پھر یہ اس قید کا فائدہ نہیں ہونا تھا. ٹھیک ہے، یعنی اہدا عینئی ہی، اس کی ایک آنکھ میں نقص ہے. تو اگر اللہ رب العزت کے بارے میں ہوتا کہ اب اللہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً یہ فرما دیا کہ اللہ رب العزت کی بھی دو ہی آنکھیں ہیں، فرق دونوں کے اندر یہ ہے، یعنی اس اعتبار سے کہ دو ہی آنکھیں اللہ کی بھی، اور اس یعنی تعداد کے اعتبار سے ایک جیسے ہیں، تعداد کے اعتبار سے جس طرح انسان تعداد کے اعتبار سے اللہ کی طرح ہیں آنکھ کے اندر، یعنی آنکھوں کی تعداد انسان کی بھی دو ہے اور اللہ رب العزت کی آنکھ کی بھی تعداد دو ہے. اور فارق یہ ہے کہ اس کی آنکھ میں نقص ہے اور اللہ کی آنکھ نقص سے پاک ہے. تو اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بیان فرمائی ہے کہ انکم لو لن تروا ربکم حتی تموتوا، کہ تم تو موت سے پہلے اپنے رب کو دیکھ ہی نہیں پاؤ گے. اب یہ بھی ایک فارق تھی کہ دجال کہے گا نا کہ میں انا ربک یا انا الہکم، میں تمہارا الہ ہوں، میں تمہارا رب ہوں. تو اللہ وہ تو دنیا کے اندر کہہ رہا ہے، کہے گا، تو اللہ تعالیٰ تو موت سے پہلے کسی کو نظر ہی نہیں آئیں گے، یعنی موت سے پہلے تو کوئی اللہ کو دیکھ ہی نہیں پائے گا. تو
یہ بھی ایک نشانی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی بیان فرما دی. ٹھیک ہے. اب اس حدیث سے استدلال میں دوبارہ بیان کر دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی دو ہی آنکھیں ہیں. وہ کس طرح کہ اگر اللہ رب العزت کی ایک سے زیادہ آنکھ ہوتی ہے نا، تو یہ جو کمال تھا، یہ جو آنکھوں کا جو کمال تھا، زیادہ آنکھیں ہونے کا، یہ جو کثرت تھی آنکھوں کی، یہ کمال تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کمال کو ذکر کر دیتے. یعنی دو آنکھوں سے زائد آنکھیں ہونا ایک کمال تھا اللہ تعالیٰ کا، اگر ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نقص کے مقابلے کے اندر، یعنی دجال کی آنکھوں کے نقص کے مقابلے کے اندر اس کمال کا ذکر کر دیتے کہ اللہ رب العزت کی جو بھی صفت ہے وہ صفت کمال ہے. اور اس کمال کو ذکر کرنے سے یہ فرق ظاہر ہو جاتا کہ اللہ رب العزت، یعنی اس پہچان کے، جو پہچان بعض کے اوپر مشکوک ہونی ہے نا کہ اللہ ہے، یا یہ واقعی اللہ ہے، یا کہ یہ دجال ہے. یہ تو دو ہی آنکھیں ہوں گی، یہ تو پکی بات ہے دجال کی. تو فارق کیا ہوگا؟ فارق، اگر یہ فارق ہوتا کہ اللہ رب العزت کی زیادہ آنکھیں ہیں اور دجال کی دو ہی آنکھیں ہیں، تو یہ بہترین فارق تھا. اگر یہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ذکر کر دے کہ بھئی دجال کی تو دو آنکھیں ہیں، تمہارے رب کی دو آنکھیں نہیں ہیں، زیادہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا ذکر کر دیتے، کیونکہ زیادہ آنکھوں نے ایک کمال ہے، ایک ایسا کمال ہے کہ جو فارق ہے، واضح، بہت بہت کھلا فرق ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ اشتباہ، یعنی لوگوں کے اشتباہ کا ذکر کیا، وہاں یہ فارق ذکر کیا کہ اللہ رب العزت کا جو کمال یہ ہے کہ اللہ کی آنکھ میں نقص نہیں ہے. دجال کے اندر نقص، کے اندر نقص یہ ہے کہ اس کی آنکھ خراب ہے. تو دجال اور رب کے اندر اس اعتبار سے جو علامت فارقہ یہ ہوگی کہ اللہ رب العزت کی آنکھ نقص سے پاک ہے اور دجال کی آنکھ. اگر یہ ہوتا فرق کہ آنکھوں کی تعداد کے اندر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعداد کا ذکر کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ دجال کی دو آنکھیں ہیں اور پھر اللہ رب العزت کی اگر ہوتی بالفرض تو تین آنکھیں ہوتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرق کرنے کے لیے کافی تھا کہ دجال تو دو آنکھوں والا ہے. اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرق بیان کیا کہ تم اللہ کو تو دیکھ ہی نہیں سکتے مرنے سے پہلے، یہ ایک فرق ہے. تو اس طرح یہ بھی ایک فرق ہے کہ اللہ رب العزت کی اگر بالفرض تین آنکھیں ہوتی ہیں یا چار ہوتی ہیں یا زیادہ ہوتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیتے کہ اللہ کی دو آنکھیں ہیں ہی نہیں، دجال کی تو دو آنکھیں ہوں گی. یہ تو پکی بات ہے کہ دجال بنو آدم میں سے ہے. تو یہ پھر تمیز جو ہے نا کافی تھا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین کا ذکر نہیں کیا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے تین آنکھیں نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے لیے دو ہی آنکھیں ہیں. اب آنکھیں دو ہونے کے اندر دجال اور رب دونوں شریک ہیں، یعنی آنکھوں کی تعداد کے دو ہونے میں دجال اور رب دونوں شریک ہیں. اب اس صورت کے اندر جو فارق ضروری تھا، وہ فارق کیا ہے کہ اللہ خالق کی آنکھ کامل ہے اور دجال تانے کی آنکھ ناقص ہے. یہ جو ہے نا وہ فارق ہوگا. تو اس اعتبار سے پھر جو ہے نا یہ حدیث دلیل بنتی ہے کہ آ، اللہ رب العزت کی دو ہی آنکھیں ہیں، اور اسی پر اہل سنہ نے اجماع کیا ہے. اس اجماع کے خلاف اگر کوئی بھی کوئی دلیل دے گا تو وہ دلیل غیر مسموع ہوگی. ٹھیک ہے. کیونکہ اجماع یہ معصوم دلیل ہے، اور اس اجماع کے مخالف قرون اولیٰ کے اندر کوئی نہیں. سمجھ آ گئی جی؟ کسی کا کوئی سوال ہے تو کر لیں گے اس بارے میں. اب جہاں پہ قرآن و سنت میں جہاں اللہ تعالیٰ کے لیے ایک آنکھ کا ذکر آیا ہے نا، یعنی ایک آنکھ کا، تو یعنی جس طرح وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي سورۃ طٰہٰ کے اندر 39 نمبر آیت کے اندر سورۃ طٰہٰ، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي کہ یہ بنائی جائے میری آنکھ کے سامنے. مطلب وہاں جنس، آنکھ کی جنس مراد ہے. مثلا یعنی کئی بار ایک ذکر کر کے زیادہ مراد ہو جاتا ہے. جس طرح بندہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ میں نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، بنایا. اور ایک بعض جگہ پہ آیا کہ میں نے آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا. تو مطلب کیا ہے؟ دونوں ہاتھوں سے بنایا. تو یہ تو مشکل نہیں ہے اس میں جمع توفیق. جی. کسی کا کوئی سوال جی؟ پیچھے ہم نے پڑھا بھی ہے نا، اس میں
اللہ رب العزت کے ہاتھ کے باب میں پڑھا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ایک ہاتھ کا بھی ذکر کیا ہے، جیسے تبارک الذی بیدہ الملک، سورۃ ملک آیت نمبر 1 کے اندر، اور اسی طرح کل بیدہ ملکوت کل شیء، کہ اللہ کے ہاتھ کے اندر مطلب یہ اللہ کے ہاتھوں میں ہے، اور اسی طرح اللہ نے اپنے لیے دونوں ہاتھوں کا ذکر بھی کیا ہے، اور ایدی کا ذکر بھی کیا ہے، الم یرو انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا، ایدینا جمع کا لفظ ہی بولا، تو یہاں بھی ہم یہ کہیں کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں، جمع یہاں لفظی ہے، مانوی نہیں ہے، کیونکہ ایدینا وہی بات ہے، اعیننا اور ایدینا اس کے اندر ایک ہی معنی۔ امید ہے آپ کو یہ بات بخوبی سمجھ آ گئی انشاءاللہ۔ جی آگے جی، کون پڑھنا چاہیں گے؟ جی ابو عبداللہ صاحب یا کوئی اور السلام شخص؟ عليكم. جی پڑھیں جی۔ بسم الله الرحمن. ونؤمن بأن الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ونؤمن بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ٹھیک ہے، بارک اللہ، ونؤمن بس اتنا ہی کافی ہے۔ پہلا جی ہم ایمان لاتے ہیں، ونؤمن بأن اللہ تعالی، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لا تدرکہ الابصار، ان کو اسے آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، وہو یدرک الابصار، جبکہ وہ آنکھوں کا ادراک کرتا ہے، وہو اللطیف الخبیر، اور وہ بڑا باریک بین ہے، الخبیر اور بڑا خبر والا ہے۔ تو اس طرح آگے بھی ونؤمن، اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ بأن المؤمنین یرون ربهم یوم القیامہ، کہ مومن لوگ اپنے رب کا روز قیامت دیدار کریں گے، دیکھیں گے، اللہم اجعلنا منہم۔ اور دلیل کیا دی؟ وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن چہرے کچھ ایسے ہوں گے، ناظرۃن، وہ سرسبز و شاداب ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اور وہ چہرے اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، دیکھنے والے ہوں گے۔ تو یہاں یعنی ان آیات کے اندر ایک چیز کا یعنی اس بات کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کو دیکھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، دیکھا جا سکتا ہے لیکن ادراک نہیں کیا جا سکتا اللہ تعالیٰ کا۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر تو اللہ کو کوئی بھی نہیں یقظان، یعنی حالت بیداری میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا۔ لن ترانی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا لن ترانی، اے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ربی ارینی کہ انظر الیک، اللہ مجھے ذرا اپنا آپ تو دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 143 143۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا تھا کہ لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، تو لیکن ذرا یہ پہاڑ کی طرف دیکھ کر کہ اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو مجھے دیکھ لے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار نہیں ڈالا، تجلی ڈالی، ہلکی سی تجلی ڈالی اس پہاڑ پر، تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر، فخر موسیٰ صعقا، بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کو دنیا کے اندر تو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، جب اللہ نے پہاڑ کے لیے ایک تجلی ڈالی نا تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ کو، تو لہٰذا جس طرح کے یہ صوفیہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے حالت بیداری میں اللہ رب العزت کو دیکھا ہے، یہ کذاب ہیں، جھوٹے ہیں، فراڈیے ہیں، اور یہ اگر اپنی اس بات پر قائم رہتے ہیں تو یہ یعنی دلائل اور سارے اتمام حجت کے بعد یہ کافر بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اس نے زمین میں، پر اہل سنہ کا اس پر اجماع ہے، کئی جگہ پر اہل سنہ نے یہ اجماع کو نقل کیا ہے کہ اللہ رب، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اور دیگر اہل علم نے بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العزت کو دنیا کے اندر کوئی نہیں دیکھ سکتا، یعنی حالت بیداری میں۔ اختلاف ہے کہ حالت نوم کے اندر اللہ تعالیٰ کو کوئی دیکھ سکتا ہے کہ نہیں دیکھ سکتا۔ تو یاد رکھیں اس بارے میں ایک حدیث آئی ہے، وہ حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رأیت ربی، کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا حالت نوم کے اندر، حالت نیند میں، لیکن وہ روایت ثابت نہیں ہے ہماری تحقیق کے اندر۔ اس روایت کی بنیاد پر بعض اہل علم نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خواب کے اندر دیکھا جا سکتا ہے،
لیکن یہ مسئلہ بھی چونکہ اس کے پیچھے جو دلیل ہے وہ دلیل کمزور ہے، جس بنیاد پر یہ اختلاف ہوا ہے، اتفاق نہیں ہوا ہے اہل علم کا۔ اگر اتفاق ہوا ہوتا تو پھر اگر پیچھے حدیث ضعیف بھی ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، پھر تو وہ ثابت ہو جانا تھا۔ لیکن چونکہ اس پر اختلاف ہوا ہے تو لہٰذا اہل علم کے ہاں آراء پائی جاتی ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں دیکھا جا سکتا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ چونکہ یہ مسئلہ پیچھے دلیل قائم نہیں ہے، لہٰذا اس اختلاف کو تو پھر ہم لٹائیں گے اسی جانب کے پیچھے۔ جب مسئلہ بے دلیل ہے تو پھر ہم اس کے بارے میں سکوت اختیار کریں گے۔ اللہ رب العزت کو نہیں دیکھا جا سکتا یا دیکھا جا سکتا، نہ اس بات کریں گے نہ نفی دیکھ کریں گے۔ سوال پھر وہ کئی ایک سوال کھڑے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اگر دیکھا ہے کسی نے خواب کے اندر، تو پھر کس طرح دیکھا ہے، یعنی اس کی کیفیت کیا ہوگی پھر؟ ٹھیک ہے، پھر وہ بھائی وہیں پہ مسئلہ رہ جاتا ہے کہ اگر اللہ رب العزت کو دیکھا بھی جا سکتا ہے تو پھر کس طرح دیکھا جا سکتا ہے، یعنی تو اہل علم نے اس کا جواب یہ دیا کہ اگر اللہ کو کوئی دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ان صفات کے ساتھ دیکھے گا جو اللہ کی صفات کتاب و سنت کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ یاد رکھے کہ اکثر جو ہے نا شیطان یہ بن کر کہ میں رب ہوں، یہ بن کر وہ خواب میں آ سکتا ہے۔ جس صوفیہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ ہمیں خواب میں اللہ کا دیدار ہوا، تو وہ تو بالکل کاذب ہیں اور جھوٹے ہیں، ان کی کسی بات کا اعتبار نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کو اگر کوئی دیکھا بھی جا سکتا ہو خواب کے اندر، تو وہ ان صفات کے ساتھ دیکھا جائے گا کہ جو صفات اللہ رب العزت کی قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر بیان ہوئی ہیں، یعنی اس کو یہ لگے گا کہ یہ رب ہے، اور اللہ کی طرف سے کوئی ایسی صورت بنے کہ بس، یعنی وہ صحیح العقیدہ بندہ ہو، سچا کھرا بندہ ہو۔ تو اگر کوئی اس طرح کے دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کو میں نے دیکھا ہے، تو اس کے بارے میں ہم خاموشی اختیار کریں گے، نہ اس کی تصدیق کریں نہ تکذیب کریں گے، کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے نا محل نزاع ہے اور اختلافی مسئلہ ہے۔ تو اس بارے میں ہم سکوت کریں تو بہت بہتر ہے۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات نبی اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ اس بارے میں تو واضح آئی ہے کہ کوئی نہیں دیکھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتی ہیں کہ جس یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے رب کو معراج کی رات، تو وہ جھوٹ بولتا ہے، اعظم الفریہ، وہ بہت بڑا جھوٹ بولتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پوچھا گیا تھا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا گیا، اس طرح صحیح مسلم کے اندر 292 نمبر حدیث ہے، 291 92 نمبر حدیث ہے، تو 91 نمبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا کہ حل رائی ربا کا، کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ یہ حدیث سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی ہے۔ ہر رائی ربا کا، آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نور انا اراہ، نور انا اراہ، کہ بھی میں کیسے دیکھ سکتا ہوں کہ میرے اور رب کے درمیان ایک نور کے پردے حائل ہیں، نور، وہاں تو نور ہے، انا اراہ، میں کیسے دیکھ، یعنی معراج کی رات بھی اللہ کے رسول نے نور دیکھا ہے۔ اور اسی طرح پھر اس کی دلیل بھی یہ ہے کہ صحیح مسلم کی اگلی حدیث 292 نمبر، اس میں ہے کہ رائی تو نورن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں کہا کہ میں نے نور دیکھا ہے۔ وہ نور کون سا ہے؟ وہی نور الحجاب ہے، یعنی جو حجاب النور، کہ اللہ کا حجاب، اللہ نے جو حجاب کیا ہے، جو پردہ رکھا ہے، وہ درمیان میں نور کا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نور کو دیکھا ہے، رب کو نہیں دیکھا۔ اچھا، کئی لوگ باطل پرست یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نور کو دیکھا ہے، یعنی اللہ جو کہ نور ہے تو اللہ کو دیکھا ہے۔ تو یہ، اور کچھ تو حد سے بڑھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ ایک ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو نور ہے، جو پردہ ہے، جو اللہ اور مخلوق کے درمیان حائل ہے، اور اتنا بڑا پردہ ہے، اتنا بڑا پردہ ہے کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، اس پردے کو، اس نور کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا ایک جگہ پہ اس نفی کی کہ لا انا راہو، میں کیسے دیکھ سکتا ہوں کہ جب کہ درمیان میں نور ہے، یعنی پردہ درمیان میں حائل ہے، اور میں کیسے دیکھ سکتا اپنے رب کو؟ اور دوسری جگہ پہ فرمایا رائی تو نور۔ تو یہ ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ، ابو ذر غفاری اور دیگر صحابہ کا مذہب کے۔ اب بعض لوگ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ جس کا تعلق بالکل بھی اس سے نہیں ہے، یعنی معراج کی رات سے نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابن عباس نے فرمایا کہ ان نبی را ربہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو دیکھا ہے۔ یہ صحیح مسلم کے اندر 176 نمبر روایت ہے، یعنی اس میں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو وہاں مراد کیا ہے؟ وہاں مراد یہ ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس کا جواب دیتے ہیں مجموع الفتاویٰ کے اندر جلد 6 صفحہ 509 میں. وہ فرماتے ہیں کہ یہ ابن عباس نے ان ابن عباس لم یقل رآہ بعینہ، کہ ابن عباس نے یہ نہیں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ رآہ بفؤادہ، کہ دل سے دیکھا ہے. یہ تصور ہوتا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے آپ کے سینہ کے اندر وہ یقین پیدا کر دیا کہ جس کو رویت قلبی کہتے ہیں. رویت قلبی جس کو کہتے ہیں نا، کہ گویا اس قدر آپ کو تصور اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں پیدا کر دیا کہ گویا آپ نے دیکھا ہے. تو اس جو اس بات ہے نا دیکھنے کا، اس میں مراد کیا ہے کہ رآہ بقلبہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو اپنے قلب سے دیکھا ہے. تو یہ قلبی جو رویت ہوتی ہے یہ ایک تصوراتی ہوتی ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی کل بھی غالباً پرسوں کیا تھا کہ احسان کی جو تعریف ان تعبد اللہ کانک ترا ہو، اس طرح یہ ہوتا ہے نا کہ آپ اللہ کی عبادت اس طرح کریں کہ گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ ایک تصور ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کو میں دیکھ رہا ہوں، اللہ کی طلب کر رہا ہوں، اور اللہ کو تلاش کر رہا ہوں، اور اللہ رب العزت کا پورا تصور، اس کی ہیبت اور اس کی جلالت اور اس کی قوت اور اس کی طاقت کو آپ تصور میں لا کر، تو یہ اللہ ہی کو دیکھنا ہے. تو یہ جو رویت ہے، جو رویت قلبی جس کو کہتے ہیں، یا ایک تصور ہوتا ہے کہ دل کے اندر، تو یہ ہو سکتا ہے. یعنی اللہ رب العزت کی جو اللہ نے اپنی نشانیاں، جو اپنی جو کہہ لیں کہ صفات بیان کی ہیں، اس صفات کو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ میں پیدا کیا، یعنی ان صفات کے ساتھ اپنے تصور کو پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا. ورنہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل بھی اللہ کو حالت بیداری میں نہیں دیکھا، اور نہ ہی اللہ کو دیکھنا حالت بیداری میں ممکن ہے. خواب کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا. باقی جو ہے ادراک اللہ تعالیٰ کا کوئی نہیں کر سکتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. آخرت میں جو مومن دیکھیں گے رب کو، وہ دیکھیں گے، وہ رویت ہوگی. رویت ابتدائی چیز ہے، اور جو ادراک ہوتا ہے وہ نہیں کر سکتا کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا، نہ دنیا میں نہ آخرت کے اندر. یعنی ادراک کا معنی یعنی احاطہ. یہ جو آپ بیان فرما رہے ہیں نا کہ اختصام الملا الاعلیٰ، یہ وہی حدیث کی طرح میں اشارہ کر رہا ہوں کہ جس میں آتا ہے نا مشہور حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا رب نے میرے غالباً سینے پر ہاتھ رکھا، اور ہر چیز میرے اوپر روشن ہو گئی. یہ اسی روایت کی میں بات کر رہا ہوں. تو یہ روایت ہے مسند احمد جلد 1 صفحہ 368، اور سنن ترمذی حدیث نمبر 3233 اور 34. عبداللہ بن عباس سے یہ حدیث ہے. تو یہ ثابت نہیں ہے، اس پر ایک رسالہ مجھے اس کی وجہ ذوق سے طرح یاد نہیں ہے، لیکن یہ روایت البتہ ضعیف ہے. یہ اسی اختصاص الملا الاعلیٰ کے بارے میں ہی ہے، اختصام الملا الاعلیٰ، کہ فیما یختصم الملا الاعلیٰ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا اللہ تعالیٰ نے خواب کے اندر ہی کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مالا الاعلیٰ کس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں. تو وہ ساری حدیث جو ہے نا وہ ثابت نہیں ہے. اچھا، اب دو مسئلے رہ گئے ہیں. ایک کیا کہ کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، یعنی اللہ دیکھا جا سکے گا یا نہیں دیکھا جا سکتا؟ کیا اللہ تعالیٰ دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں دیکھا جا سکتا؟ تو جو لوگ یہ رد ہے رویت باری تعالیٰ، بین رد ہے ان لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعویل کرتے ہیں، یعنی ان کی تعطیل کرتے ہیں. یعنی اللہ کے چہرے کو جو کہتے ہیں کہ یہ چہرے سے مراد کی چہرہ نہیں ہے، تو پھر اللہ کا چہرہ نہیں ہے تو پھر دیدار کس نام کا؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ اللہ کے چہرے کی تعویل کرتے ہیں، وہ دیدار کا چہرے کا انکار کرتے ہیں، وہ دیدار کا بھی انکار کریں. اگر نہیں کرتے تو پھر ان کو یہ نقیض لازم آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرے کا، یعنی اللہ کا دیدار پھر کس طرح ہوگا اگر اللہ کا چہرہ نہیں ہے؟ کہ اس طرح اللہ کا ید، یہ جو اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا انکار کرتے ہیں، وہ دراصل اللہ تعالیٰ کے دیدار کے
انکار کا مقدمہ. تو اللہ تعالیٰ کا دیدار قیامت کے دن ہوگا. یہ دیدار دو مقام پر ہوگا، یاد رکھیں، دو مقام پر یہ دیدار ہوگا. ٹھیک ہے. ایک، جب قیامت کے دن، قیامت کے دن جب حساب و کتاب اور کہہ لیں کہ جب جنت اور جہنم کے فیصلے ہونے سے پہلے نا، جنت اور جہنم کے فیصلے ہونے سے پہلے، اس کو ارسات قیامہ کہتے ہیں، ارسات یوم القیامہ جس کو کہتے ہیں نا، اس کے اندر ایک دیدار ہوگا. وہ مسلمانوں کو بھی ہوگا اور منافقوں کو بھی ہوگا، یاد رکھیں. وہ دیدار مسلمانوں کو بھی ہوگا اور کافروں کو بھی ہوگا، اور اس کی تفصیل حدیث کے اندر ہم نے پڑھ بھی لی ہے، اور پہلے بتا بھی دیا کہ وہ یہ جو تو وہ جو دیدار ہوگا وہ رویت امتحان ہوگا. یعنی اختبار اور امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ دکھائے گا اپنے آپ کو. کہ اس میں پھر وہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ ہاں جی، اللہ تعالیٰ مومن اور منافق سارے جمع ہوں گے نا، پھر اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے گا سورت کے اندر، سورت کے اندر آئے گا، جو سورت کے اندر اللہ تعالیٰ چاہے گا، جیسے اللہ تعالیٰ چاہے گا. یعنی جو اللہ رب العزت جس صورت میں اس کو اس کی شان شان ہے وہ آئے گا، تو پھر ان کو پھر اللہ تعالیٰ سجدہ کرنے کا حکم دے گا. تو وہ سجدے کے لیے جو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے تھے، اللہ پر ایمان لاتے تھے، وہ تو سجدے کے لیے گر جائیں گے. اور جو دنیا کے اندر سجدہ نہیں کرتے تھے، یا اللہ کے نافرمان تھے، یا اللہ کے باغی تھے، وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے. اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا وَيَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، سورۃ قلم کے اندر. وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، جب یہ صحیح سلامت تھے دنیا کے اندر، ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس وقت تو یہ سجدہ کرتے نہیں تھے، تو آج یہ سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ تو اس ٹائم اللہ تعالیٰ کا یہ جو رویت ہوگی، یہ رویت امتحان اور اختبار ہوگی. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ رویت تو اللہ تعالیٰ کی یہ یعنی کہہ لیں کہ لذت ہی لذت ہے. تو یہ ہے کہ ان کو ایک لذت، منافقوں کو لذت دے کے پھر لذت کو چھین لیا جائے گا، جبکہ مومنوں کو لذت یہ دوام اور استمرار کے ساتھ دی جائے گی. اب اس پر مزید بات کرتے ہیں کہ یہ جو لذت ہوگی یہ ان کو دے کر یہ چھین لی جائے گی. اور ایک وہ شخص ہے کہ جس کو کوئی نعمت دی ہی نہ جائے، اور ایک وہ جس کو دے کر پھر چھین لی جائے. زیادہ دکھ اس کو ہوتا ہے کہ جس کو دے کر چھین لی جائے. ٹھیک ہے. تو یہ لذت جو مومنوں کو اللہ تعالیٰ دے گا، یا منافقوں اور کافروں کو بھی امتحان کے طور پر جو دے گا، یہ لذت ان سے فوراً لے لی جائے گی، اور وہ پھر اس پر ان کو پچھتاوا جو ہوگا، وہ پچھتاوا ان کے لیے بہت بڑا عذاب بن جائے گا. تو باقی یہ ضرور ہے کہ یہ جو اللہ رب العزت کا ہم دیدار کریں گے، اسی یعنی صورت کے اوپر کریں گے، یعنی اسی طرح کی صورت ہوگی اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت کے اندر بیان کی ہے. اور یہ رویت حقیقی ہوگی، آنکھوں سے دیکھا جائے گا. اس کے اوپر واضح دلائل موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑے کھلے لفظوں کے اندر، اس رویت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح لفظوں کے اندر مثال دے کر سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا، اور یہ دیکھنے کی کیفیت کیا ہوگی. یعنی کیفیت سے مراد دیکھنے کے اندر کوئی درمیان میں آڑ نہیں ہوگی، بالکل عیاناً واضح روبرو اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے ہم، جس سے کسی کو سامنے دیکھا جاتا ہے. تو یہ جو رویت ہے ایک جنت کے اندر ہوگی، اور ایک عرصات قیامت کے اندر ہوگی. جنت کے اندر رویت صرف مومنوں کو حاصل ہوگی. ٹھیک ہے. جنت کے اندر رویت مومنوں کو حاصل ہوگی، اور اس کی دلیل ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 554 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 633. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر، کہ ان قریب تم اپنے رب کا دیدار کرو گے جس طرح تم 14ویں رات کو چاند کو دیکھ رہے ہو. یعنی لا تضامون فی رؤیتہ، اس چاند کی رویت کے اندر یا رب کی رویت کے اندر تمہیں کوئی بھی دشواری نہیں ہوگی. وکما ترون الشمس سحبا لیس دونہا سحاب، اور اسی طرح تم دیکھو گے، یعنی تمہارا اللہ کو دیکھنا اور اس کو دیکھنا، دیکھنے کی جو تشبیہ ہے وہ یہ ہے کہ
بالکل درمیان میں کوئی آڑ یا کوئی درمیان میں رکاوٹ نہیں ہوگی، جس طرح تم سورج کو دیکھ رہے ہو صحبن بالکل سامنے صاف ستھرا، لئی سدونہا صحاب، درمیان میں کوئی بادل نہیں ہے، کوئی درمیان میں آڑ نہیں ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی موقت تقید کے ساتھ بیان فرمایا کہ یہ صراحت ہے کہ اللہ رب العزت کا قیامت کے دن دیدار ہوگا، رویت باری تعالیٰ، اور اس پر کئی ایک دلائل ہیں، یعنی کہ قرآن کے اندر اس کے اوپر کئی دلائل ہیں، حدیث کے اندر اس پر کئی دلائل ہیں، اجماع امت اس کے اوپر دلالت گناہ ہے، اور کئی ایک آیات ہیں۔ پہلی آیت مثال کے طور پر لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کہ تم اس کے لا تدرکہ الابصار، تم آنکھیں جو ہے نا اس کا ادراک نہیں کر سکتی، جبکہ وہ آنکھوں کا ادراک کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ادراک کی نفی کی ہے، یاد رکھیں، ادراک ہوتا ہے احاطہ، ادراک کی نفی کی ہے، رویت کی نفی نہیں کی۔ مزے کی بات ہے، اگر فرض کیا کہ رویت بھی حاصل نہ ہونی ہوتی تو پھر اس سے اگلی چیز کی نفی کرنے کا کیا مقصد تھا؟ ورنہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتے کہ اگر بنیاد ہی کی نفی ہے، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک یعنی اضافی چیز کی نفی کیوں کی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رویت ہے، رویت سے اگلا مرحلہ ہوتا ہے ادراک، ٹھیک ہے، رویت سے اگلا مرحلہ ہوتا ہے ادراک، تو اللہ تعالیٰ نے ادراک کی نفی کی ہے، رویت کی نفی اس سے نہیں ہوتی، کہ اگر رویت کی بھی نفی ہوتی تو ورنہ پھر ادراک کی نفی کرنے کا کوئی فائدہ باقی نہ رہتا۔ اس آیت کو بعض منکرین رویت، دیدار الہی کے جو منکر ہیں، وہ اس کو پیش کرتے ہیں، بڑی تعجب کی بات ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ادراک کی نفی سے ہم جو رویت کی نفی کر دیں گے، جبکہ اس سے ہوتی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر نا چاند کو یا سورج کو ہم دیکھتے ہیں، ہم اس کو دیکھتے ہیں نا تو، لیکن اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ ادراک تو، ادراک صرف آنکھ سے نہیں ہوتا، ادراک تو ہوتا ہے احاطہ سے، ہم آنکھ سے اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کی اس کو محسوس کر سکتے ہیں، لیکن اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ تو اللہ رب العزت اس دیکھنے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے لفظوں میں تشبیہ دے دی کہ تم جس طرح چاند کو دیکھ سکتے ہو، تم سترون ربکم، تم اپنے رب کو بھی دیکھ سکتے ہو لیکن ادراک نہیں کر سکتے، اس طرح چاند کا سورج کا ادراک نہیں کر سکتے، اس طرح تم رب تعالیٰ کا ادراک بھی نہیں کر سکتے۔ تو ادراک کی نفی ہے، اس کا مطلب ہے کہ جب ادراک کی نفی ہے تو پھر رویت کی تو اس بات ہے، ورنہ رویت کا ہی انکار اگر ہوتا تو پھر ادراک کی نفی کرنے کا کوئی مقصد نہیں رہتا۔ اس طرح دوسری آیت جو سیمی رحمہ اللہ نے بیان کی ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ کچھ چہرے وہ سرسبز و شاداب ہوں گے، وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح سورت یونس کے اندر آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، للذین احسنوا الحسنی، یہ بالکل بین دلیل ہے کہ اللہ رب العزت دیدار کروائے گا، کیونکہ اس کی جو تفسیر ہے، اس آیت کی جو تفسیر، جو زیادہ احسن للذین احسن، جو حسن، جو نیکیاں کرنے والے ہیں ان کے لیے حسنہ ہے، یعنی جنت ہوگی، وہ زیادہ، اور زیادہ ہوگا۔ زیادہ اب کیا ہوگا؟ اب زیادہ کی تفسیر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 181، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 181، سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں جو زیادہ سے مراد ہے وہ ہے اللہ رب العزت کے چہرے کی طرف دیکھنا، ٹھیک ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی کتاب اللہ کے کی تفسیر کو جاننے والا نہیں ہے، اللہ کے رسول نے اس آیت ثابت یہ ہوا کہ رویت باری تعالیٰ کا اس بات صراحت قرآن پاک کے اندر۔ اب اس تفسیر کے مقابلہ کے اندر کسی کی کوئی لغوی یا بلاغتی مشگافیاں نہیں چلیں گی، یعنی اگر پورے قرآن میں صرف یہی آیت رویت باری تعالیٰ پر دلالت کرتی ہوتی تو یہی کافی تھی۔ چوتھی آیت ہے، نبی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، سورۃ المطففین آیت نمبر 15 کے اندر فرمایا کہ یہ لوگ، یعنی یہ جو فاجرین ہیں، فجار ہیں، یہ اپنے رب سے اس دن پردے میں ہیں، یعنی پردے میں کر دیے جائیں گے، یعنی وہ رب کو نہیں دیکھ پائیں گے، ٹھیک ہے۔ جب مجرمین پردے میں کر دیے جائیں گے تو اس کا مفہوم میں مخالف یہ بنتا ہے کہ جو مومنین ہیں وہ پردے میں نہیں کیے جائیں، کہ ان کے اوپر اللہ نے غضب کیا ہے، اس وجہ سے یہ پردے میں ہیں،
جن پر اللہ رب العزت نے غضب نہیں کیا، جن کے اوپر اللہ راضی ہوا ہے، یعنی اللہ کے جو نیک بندے ہیں، وہ پردے میں نہیں کیے جائیں گے، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروا دے گا۔ یہ بھی ایک دلیل ہے، اہل علم نے اس سے استدلال کیا ہے، اور بلکہ بے شمار اہل سنہ محدثین نے اس سے استدلال کیا ہے۔ 5ویں آیت اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون، علی الارائک ینظرون، اور متففین ہی کے اندر ہے 22-23 نمبر آیت، کہ وہ دیکھ رہے ہوں گے، یعنی کس کو دیکھیں گے؟ تو اگر اس تھوڑی آیت تو پیچھے جائیں، جس طرح صورت متففین ہی کی ہم نے پیچھے آیت کوڈ کی ہے، کہ جن کو پردے میں کیا جائے گا اس کے مقابلے کے اندر پھر دیکھنا کن کے لیے ہے؟ مومنوں کے لیے، یعنی وہ دیکھ کیا رہے ہوں گے؟ اللہ رب العزت کا دیدار کر رہے ہیں، اور حدیث کے اندر اس کے لیے واضح موجود ہے۔ اس طرح 6 آیت بھی ہے سورۃ قاف آیت نمبر 35 کے اندر، کہ لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید، کہ ان کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جس کو وہ خواہش کریں گے، ولدینا مزید، اور ہمارے پاس ان کے لیے کچھ اضافی بھی ہے، اور وہ اضافی کیا ہوگا؟ جس طرح للذین احسنوا الحسنی و زیادہ کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں نا، سورہ یونس آیت نمبر 26 کے اندر، تو اس کی تفسیر، اس زیادہ کی تفسیر مزید کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کی طرف دیکھنا ہے۔ تو یہ آیات مبینات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رؤیت کے بارے میں واضح ہیں، اور حدیث متواتر ہیں۔ اس کو کئی ایک محدثین نے متواتر حدیث قرار دیا ہے، جن کو یہاں ذکر کرنا پھر مقصود نہیں ہے۔ بہرحال بہت سی احادیث ہیں جو متواتر مانوی کے اعتبار سے حد تواتر کو پہنچتی ہیں، جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو اور بے شمار محدثین نے اس پر اجماع نقل کیا ہے، اور اسی وجہ سے پھر علماء کہتے ہیں کہ جو سرے سے ہی اللہ تعالیٰ کی رؤیت کا انکار کر دیتا ہے وہ کافر ہے، وہ واضح طور پر کافر ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح ہم جو بندہ رؤیت باری تعالیٰ کا انکار کرتا ہے اس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو محروم کر دے۔ ٹھیک ہے، رؤیت باری، اس طرح جو دنیا کے اندر جو جس چیز کا انکار کرتا ہے نا آخرت کے متعلق، اور ان کو دلائل اس پر واضح کرنے کے بعد اس کو یہ بددعا دی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آج کے جو عذاب قبر کے منکرین ہیں، کہتے ہیں کہ قبر میں کوئی عذاب نہیں ہوتا، تو اگر وہ نہیں مانتے، دلائل کے اوپر نہیں بات سنتے، اور ان کو بندہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کرے اللہ تعالیٰ تمہیں قبر میں عذاب دے اور تم خود چکھ لو، دیکھ لو، تاکہ تمہیں یقین ہو جائے، تو ایسی بات کہی جا سکتی ہے۔ بس خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو آخرت کے اندر اللہ کا دیکھا جائے گا، اللہ تعالیٰ کو اللہ کی رؤیت کی جا سکتی ہے، 2 جگہ پہ ہوگی، ایک تو عرصات قیامہ کے اندر، پیشیوں کے اندر، اور دوسری ہے جنت کے بعد، جنت کے اندر داخل ہو، اور اختبار یہ جو عرصات قیامہ ہوں گے، یعنی قیامت کے اندر جو پیشیاں ہوں گی مختلف، وہاں پہ تو اللہ تعالیٰ اختبار اور امتحان کے طور پر، جس میں مومن اور منافقین دونوں طرح ہوں گے، دونوں شامل ہوں گے، اور جنت میں داخل ہونے کے بعد صرف اللہ تعالیٰ اکرام اور احسان کرتے ہوئے صرف مومنوں کو اپنا دیدار کروائے گا۔ اب ایک سوال ہے کہ کیا جب اللہ رب العزت وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم، جب اللہ تعالیٰ یعنی حشر کے میدان میں جب اللہ تعالیٰ تشریف لائیں گے، تو کیا وہاں بھی اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے یا نہیں کروائیں گے؟ اس کی تفصیل تو ویسے ذکر نہیں کی گئی، لیکن یہ لگتا ہے کہ اللہ رب العزت اس وقت کسی کو اپنا دیدار نہیں کروائیں گے، اللہ تعالیٰ کسی کو نظر نہیں آئیں گے اس ٹائم۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کے اندر ہے 10 نمبر آیت، کہ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکۃ، کہ نہیں وہ انتظار کرتے مگر اس چیز کا کہ اللہ ان کے پاس آئے، فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سایوں میں۔ تو بادلوں کا جو سایہ ہے، اور یہ ایک پردہ ہے، ٹھیک ہے، اور فرشتے بھی آئیں۔ اس طرح سورۃ الفرقان آیت نمبر 25 کے اندر ہے، یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا، کہ جب آسمان بادلوں کے ساتھ پھٹے گا، کا مطلب ہے کہ وہ بادل جو اللہ رب العزت ان کے درمیان میں ہوگا، اور اللہ دکھائی نہیں دے گا، ان ظلل الغما یعنی ان بادلوں کے سایوں کے اندر آئے گا، تو یہ چیز اشارہ کرتی ہے کہ اللہ رب العزت کا اس ٹائم یعنی کسی کو نظر نہیں آئیں گے، اللہ تعالیٰ دکھائی نہیں دیں گے اس ٹائم، رؤیت کسی کو حاصل نہیں ہوگی، یہ لگتا ہے، واللہ عالم۔ باقی اس میں ہم کوئی
ایگزیکٹ بات نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، کسی کا کوئی سوال ہے اس میں تو وہ کر لیں جی. جی تو یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہوگا اللہ تعالیٰ جو مومنوں کو جنت میں دے گا رویت باری تعالیٰ کے حوالے سے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کا نظر آنا یا اللہ تعالیٰ کی رویت جو ہے یہ کہ اللہ کے لیے محال نہیں ہے. یعنی اللہ، کیونکہ اللہ رب العزت کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے لیکن دنیا میں نہیں، آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ اکرام کے طور پر اپنے مومنوں کو وہ اپنا دیدار کروائے گا، اور یہ بہت بڑی لذت ہوگی جو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نصیب نہیں کرے گا. اللہم اجعلنا من. جی آگے جی. پڑھیں جی. ونؤمن، اور ہم مان لاتے ہیں کہ بأن اللہ تعالی، اللہ تعالی لا مثل لہ، اس کی مثل کوئی نہیں ہے، لکمال صفاتی، اس کی صفات کے کمال کی وجہ سے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی نہیں ہے اور وہ سمیع ہے اور بصیر ہے. اس پر ویسے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر پر ہم بات کر چکے ہیں. اب یہاں یہ بات کرنا ہے کہ لیس لا مثل لہ، اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے، لکمال صفاتی، اس کی صفات کے کمال کی وجہ. یعنی اب یاد رکھیں کہ یہ جو اہل تعطیل ہے نا، یہ صفات کی نفی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفات کی نفی اس لیے کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر ہم صفات کو مانیں گے تو یہ اللہ رب العزت کے مماثل قرار دینا ہے. یعنی ہم صفات مانیں گے، اگر یہ کہیں گے کہ اللہ کا ید ہے، اللہ کا ہاتھ ہے یا اللہ کا وجہ ہے، تو کہتے ہیں مخلوق کا بھی چہرہ ہے، مخلوق کا بھی ہاتھ ہے، تو یہ مماثلت لازم آئے گی. تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم یہ کہیں گے کہ لا مثل لہ، چونکہ اللہ کا کوئی مثل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے کی جیسا کوئی نہیں ہے. اس وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا جو بیان کی جاتی ہے، جو وجہ کا بیانات، اس کی ہم تعویل کرتے ہیں. حالانکہ یہ بات بہت بڑی غلطی ہے. ہم کہتے ہیں کہ لکمال صفاتی، اللہ کی صفات کو کمال حاصل ہے، اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا مثل کوئی نہیں ہے. نام ہونے کے اندر یا صفات والا ہونے کے اندر مثال ہے، یعنی ہم مثل ہو سکتا ہے کہ یعنی اللہ کی بھی صفت ہو اور مخلوق کی بھی صفت ہو، اس کے اندر تو مشارکت ہو سکتی ہے، لیکن اس صفت کے کمال کے اندر اللہ رب العزت کے جیسا کوئی نہیں ہے. تو گویا یہ جو انہوں نے تقید لگائی ہے نا لکمال صفات، یہ بہت ہی گہری بات ہے. اوکے، اہل تعطیل کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے، لہٰذا اللہ رب العزت کی مثل کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ کی صفات نہیں ہے اور مخلوق کی صفات ہے. اللہ کی صفات نہیں ہے، مخلوق کی صفات ہے. اب مخلوق، اگر اللہ کی ہم صفات مانیں گے تو ہم تو اللہ کو مخلوق کی مثل کر دیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ مقصود نہیں ہے مثل کی نفی کا. یعنی جو مثل کی نفی کی ہے نا اللہ تعالیٰ سے، وہ اس صفات ہونے میں نہیں ہے، صفات کے کمال کے اندر ہے. کہ اللہ رب العزت کی صفات ہیں، مخلوق کی بھی صفات ہیں، لیکن اللہ کی صفات کو کمال حاصل ہے، یہ کمال کسی اور کو حاصل نہیں ہے. تو گویا صفات کے کمال کے اندر اللہ رب العزت بے مثل ہے، اس کی کوئی مثال نہیں. سمجھ آئی نا؟ تو گویا ہم کہتے ہیں اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ رب العزت کے لیے صفت علم ہے، صفت خبر ہے، لیکن ان تمام صفات کے اندر اللہ رب العزت بے مثال ہے، اللہ رب العزت کوئی نظیر نہیں ہے. تو اللہ کے کوئی بھی اس معاملے کے اندر مشابہ یا مماثل نہیں ہے. اور اس کی دلیل کیا؟ لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی شے نہیں ہے. اور یہ نکرہ ہے شیء، کہ ہر چیز، ہر طرح کی نفی ہو گئی ہے کہ اس کی مثل کوئی بھی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں ہم پیچھے بات کر چکے ہیں. وہ سمیع البصیر، یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس بات کیا ہے کہ وہ سما
وہ سمی، وہ سمی ہے یعنی سما والا ہے، اور سمع کامل والا ہے۔ اب سما والا تو انسان بھی ہے، لیکن انسان کی سما اللہ کی سما کی طرح نہیں ہے، انسان کی بصارت اللہ کی بصارت کی طرح نہیں۔ پھر ان اہل تعطیل سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ سات صفات کو تو تم بھی مانتے ہو، یا کم از کم صفات کو نہ مانو، اللہ کی ذات کو تو مانتے ہو، تو ذات اللہ کی بھی ہے اور ذات بندے کی بھی ہے، مخلوق کی بھی ہے۔ اب اس کے اندر بھی تو مماثلت لازم ہوتی ہے، تو کیا تم نعوذ باللہ اللہ کی ذات کی بھی نفی کر دو گے؟ بالکل نہیں۔ اللہ کی ذات بھی ہے، مخلوق کی بھی ذات ہے۔ ذات ہونے کے اندر ہمارا جھگڑا نہیں ہے، ذات ہونے کے اندر یا اس چیز کا، اس چیز ایک چیز کے اللہ اور بندے کے درمیان مشرک ہونے کے اندر مسئلہ نہیں ہے، اس چیز یا اس خوبی کے اندر جو کمال ہے اس کے اندر مشارکت نہیں ہے۔ تو یہ بہت ہی بہترین ابن عثیمین رحمہ اللہ نے یہ تاکید لگائی ہے، لکمالی صفاتی یا لکمالی لکمالی صفاتی، ان کی صفات کا جو کمال ہے اس کا مثل کوئی نہیں ہے۔ وَنُؤْمِنُ، اور ہم ایمان، اب آپ جانتے ہیں کہ کچھ جو اللہ رب العزت کی صفات ہوتی ہیں نا، یاد رکھیں یہ کچھ صفات ثبوتیاں ہیں اور صفات کچھ نافیہ ہیں، یہ صفات منفیہ اور صفات ثبوتیہ، اس کو ذرا تھوڑا سا سمجھ لیں۔ صفات جو ثبوتیہ ہیں وہ اس میں تو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو چیز ثابت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ نے خبر دیا کہ اللہ کے لیے یہ ہے یہ ہے یہ ہے، اللہ کے لیے ملک ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے علم ہے، یہ ساری صفات ثبوتیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چیزیں ثابت کی گئی ہیں۔ ایک ہے کہ کسی چیز سے اللہ کی نفی، اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کی نفی کی جاتی ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے، یعنی جن چیزوں سے اللہ رب العزت کی نفی کی جاتی ہے، آپ اس کو ذرا سمجھیں۔ یہ تین طرح کی ہوتی ہیں، یعنی صفات جو نافیہ ہوتی ہیں وہ تین طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک تو ہے کہ یعنی تین طرح کی اللہ تعالیٰ سے صفات کی نفی ہوگی، تین طرح سے ہوگی نفی۔ پہلی کہ کچھ عیوب جو ہے نا، عیوب، ان عیوب کو اللہ تعالیٰ سے منفی کر دینا ہے، ان کو بالکل اللہ رب العزت کے لیے ثابت نہیں کرنا۔ مثال کے طور پر اما، یعنی اندھا ہونا، اس کی نفی اللہ تعالیٰ سے کر دی جائے گی، مطلقاً نفی ہوگی، مطلقاً اللہ تعالیٰ سے۔ اما جو ایک نقص ہے نا، یہ عیب ہے، ہر وہ عیب جو اپنے اندر ایک عیب رکھتا ہے اس کی نفی کر دی جائے گی، ٹھیک ہے؟ عیب ہے یعنی اندھا ہونا، یہ عیب ہے، اما ایک عیب ہے، اما عیب ہے، تو یہ ایک یعنی نقص ہے، اور نقص کی اللہ تعالیٰ سے یہ نفی کر دی جائے گی۔ تو اس طرح اور بھی کئی چیزیں ہیں کہ جس کی اللہ نے اپنے سے نفی کی ہے تو ہم اس کو اللہ تعالیٰ سے منفی کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ جس طرح ظلم ہے، ظلم کی اللہ تعالیٰ نے نفی کی ہے، یا یہ عیب کی بات ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی نفی کر دیں گے۔ دوسری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے لیے صفت ثابت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اپنے لیے صفت ثابت کی ہے، اس صفت کے اندر کسی بھی طرح کے نقص کی ہم نفی کر دیں گے۔ اب پہلے بات کیا ہے کہ اصلاً وہ چیز یعنی عیب ہے، اس کی تو نفی کرنی ہے مطلقاً۔ ایک ہے کہ وہ چیز عیب نہیں ہے بلکہ وہ کمال ہی ہے، وہ خوبی ہے، اس خوبی کے اندر بھی اگر کوئی نقص پیدا کر دے تو اس کی بھی ہم نفی کر دیں گے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی بصر ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بصر ثابت ہے۔ اب یہ جو بصر ہے، اگر یہ کہا جائے کہ اللہ کی بصر کمزور ہے، یا اللہ تعالیٰ کے لیے صفت سما ثابت ہے تو یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفت سما کے اندر کمزوری ہے، تو اس کمزوری کی یعنی اس کمال کی نفی کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے ہر یعنی اللہ کے جو لیے جو کمال ثابت ہے، اس کمال کے اندر بھی اگر کوئی نقص کرے تو اس کی بھی ہم نفی کر دیں گے اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے؟ تو گویا ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کہیں گے کہ اللہ کی ہر صفت وہ کمال کی ہے، اور اس کمال کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، یعنی اللہ کے لیے قوت ثابت ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے علم ثابت ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے خبر ثابت ہے، اللہ کے لیے نظر ثابت ہے۔ تو یہ ساری جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، یہ نقص سے، اپنے کمال کے اندر نقص سے پاک ہیں۔ کیا سمجھ آ گئی؟
یعنی پہلا جو میں نے بتایا ہے وہ ہے وہ فی نفسی ہی مطلقاً وہ اللہ تعالیٰ وہ عیب ہوتا ہے، وہ اس سے مطلقاً اللہ کی نفی کرنی ہے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ اس صفت کمال کے اندر عیب، یعنی اس صفت کمال کے اندر نقص کی نفی کرنی ہے۔ تیسرا ہے، تیسری جو ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے صفات یعنی نفی کرنی ہے جس چیز کی، وہ ہے مماثلت کی، یعنی اللہ رب العزت کو جو کمال حاصل ہے اس کمال کو مخلوق کے لیے ثابت کرنے سے نفی کرنی ہے، کہ مخلوق اس کمال کو مخلوق کے لیے ثابت نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت کی مماثلت مخلوق کے ساتھ کرنا اس صفات کے کمال کے اندر، اس کی نفی کر دینی۔ اللہ رب العزت اور مخلوق مماثل نہیں ہے، اس کی نفی ہم نے کر دینی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو ہے نا کہ جو چیز مخلوق کے لیے نقص ہو اور تو اللہ کے لیے بھی اس نقص ہو تو اس کے لیے ہم نے نفی کرنی، یہ تو ہے ہی ہے۔ ایک جو چیز مخلوق کے لیے کمال کا باعث ہونا، صفات یعنی کہہ لیں کہ خوبی ہو، صفات کمال ہو، اور مخلوق کے لیے بھی وہ کمال ہو، تو ہم اس کمال کے اندر اللہ رب العزت اور مخلوق کی مماثلت کی نفی کر دیں گے۔ یعنی اللہ بھی سمیع ہے اور مخلوق بھی سمیع ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ بھی سمیع اسی طرح ہے جس طرح مخلوق ہے، اس مماثلت کی ہم نفی کریں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے صفاتیں جو نافیہ ہیں، جس کی نفی کرنی ہے، وہ یہ تین صورتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ فی نفسی ہی وہ چیز ہی عیب ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سے منفی کیا ہو، تو اس میں ہم کہہ دیں گے کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ سے مطلقاً منفی ہے۔ دوسری ہے کہ ایک صفت ہے لیکن اس صفات کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، اس صفات میں کمال کا نہ ہونا، اس کی نفی کر دیں گے، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی صفت کامل نہ ہو، اس کی نفی ہم نے کر دینا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ کوئی صفت کمال ہو یا کوئی بھی صفت جو اللہ اور مخلوق کے درمیان ہے، اس میں مخلوق اور اللہ کے درمیان مماثلت یا ایک جیسا ہونا، اس کی ہم نے نفی کر دی۔ تو امید ہے اس چیز کی آپ کو خوبی سمجھ آ گئی ہو۔ کسی کا کوئی سوال ہے جو اتنے وہ کر سکتے ہیں؟ وَنُؤْمِنُ بِأَنَّهُ، اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اس کو نہیں غالب اس پر آتی نہ اونگ نہ نیند، سنۃ ولا نوم۔ صورت یعنی آیت الکرسی کی یہ طرف اشارہ ہے، سورۃ بقرہ آیت نمبر 255، کہ نؤمن بانہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اس پر نہیں غالب آتی نہ کوئی نیند، نہ اونگ نہ نیند، یعنی اونگ بھی اس پر غالب نہیں آتی اور نیند بھی غالب نہیں آتی، کیونکہ کئی اب لکمال حیاتہ و قیومیتہ، اس وجہ سے کہ اللہ کی حیات کو کمال حاصل ہے اور اس کی قیومیت کو بھی کمال حاصل ہے، کہ اللہ کی حیات اور اللہ کی جو قیومیت ہے وہ کمال، اگر اللہ تعالیٰ کو سینہ یا نوم آتی تو اس میں اللہ کی حیات کے اندر نقص آ جاتا، اللہ کی قیومیت کے اندر۔ اب حیات یعنی لا تاخذ کا مطلب لا یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر غالب نہیں آتی، کہ جبکہ جو انسان ہوتا ہے نا، جو صحت مند بھی ہو، تندرست بھی ہو، وہ جتنا مرضی پھنے خواہ ہو، اس کے اوپر نیند غالب آ ہی جاتی ہے، بلکہ اکثر جو ہے نا، اکثر وہ تندرست لوگوں کے اوپر نیند زیادہ غالب آتی ہے، کہ جو بیمار ہوتا ہے اس کو نیند مشکل آتی ہے۔ تو حالانکہ یہ مخلوق کے حق میں یہ ایک طرح سے یعنی اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ میرے لیے بہتر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے ہم اس چیز کی نفی کریں گے، کیونکہ اس کے اندر اللہ کی جو صفت حیات ہے نا، اس میں نقص لازم آتا ہے۔ تو یہ صفات صالبہ ہے، یعنی سینہ اللہ تعالیٰ سے سینہ کی نفی کی گئی ہے، تو اس سینہ اور نوم کی جو نفی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ضروری ہے، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت حیات کے کمال کو کی نفی کرتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی زندگی کے اندر، کیونکہ آپ جانتے ہیں نا، النوم اخو الموت یا اخت الموت، یہ موت ہی کی بہن یا بھائی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے پھر یہ منفی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ کے قیوم کہتے ہیں کہ جو قائم بذاتی ہی ہو اور قائم علی غیری ہی ہو، اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ بھی قائم ہے اور اپنی مخلوق پر بھی قائم ہے۔ ذرا سورۃ الرعد کے اندر آتا ہے نا، 33 نمبر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، کہ جو قائم ہو ہر نفس پر، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہہ رہا ہو، تو
اللہ تعالیٰ کی قیومیت کے منافی ہے کہ قیومیت کی جو کمال ہے اس کے منافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سینہ یا نوم آئے، ٹھیک ہے؟ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی کمال حیات اور کمال قیومیت کی وجہ سے لا تاخذو سنۃ ولا نوم، ٹھیک ہے جی؟ باقی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل پڑھیں گے، کل نہیں یعنی اگلے، اور ہم اس کو مکمل کر دیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ کسی کا کوئی سوال ہے اس بارے میں تو وہ کر سکتے ہیں جی۔ بہرحال یہ جو ہم نے پیچھے آج پڑھا ہے اس کو آپ ضرور دہرائیے گا، اگلے جو ہم سبق پڑھیں گے تو اس کے اندر پھر یہ چیز بڑی اہم ہوگی، کیونکہ یہ ایک بنیاد ہوگی جو میں پیچھے بحث کر چکا ہوں، اس کو آپ بار بار دہرائیے گا، اس کو لکھیے گا ضرور انشاءاللہ۔ کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر لیں، ورنہ ہم کلاس کو وائنڈ اپ کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔